بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 21ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ 21ویں پارے کے اندر ٹوٹل 19 رکوع ہیں۔ 21ویں پارے کے اندر ٹوٹل 179 آیتیں ہیں۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی جو آیتیں باقی ہے 25 آیتیں 45 سے 69 تک۔ اس کے بعد سورہ روم سورہ نمبر 30 کی 60 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی 34 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی 30 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی 30 آیتیں ہیں۔ سورہ عنکبوت جو ہے اس کی جو بقیہ آیتیں ہیں وہ 25 آیتیں ہیں، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 69 تک۔ تو دیکھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز کوئی فائدے والی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کی طرح لے لیجئے، دوا کھا بھی رہے لیکن پرہیز کر ہی نہیں رہے تو دوا کا اثر ہوگا؟ جی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آگے کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب سے جب بھی بحث و مباحثہ کرو تو اچھے طریقے سے کرو، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ورنہ لوگ کہتے کہ آپ ہی نے گڑھ لیا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے آگے کہ آپ کہیے میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، اے میرے بندو، میری زمین کشادہ ہے، میری ہی عبادت کرو، کل نفس ذائقۃ الموت، آیت نمبر 57 ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا ہی فائدہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا روزی نہیں اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی، وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے ماتحت بنا دیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ۔ پھر کہاں وہ لوگ پھیرے جاتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کاش کے لوگ جانتے۔ جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، سمندر میں جاتے ہیں، تو ایک ہی اللہ کو پکارتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور جب خشکی پہ چلے آتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مہلت دے رکھا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے۔ آیت نمبر 69 جو آخری آیت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، کوشش کی، ہم ضرور انہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد سورہ روم سورہ نمبر 30 ہے، اس کے اندر ٹوٹل 60 آیتیں اور 6 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قریبی زمین میں ہی اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ لوگ غالب ہو جائیں گے، یعنی جیت جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ ظاہری دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ لوگ غافل ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر غور کرے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کے اندر گھومے، دیکھے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو زیادہ طاقتور تھے۔ كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها۔ ان لوگوں نے کھیتیوں کو بھی بہت زیادہ آباد کیا تھا جتنا ان لوگوں نے نہیں کیا۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے جو لوگ ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہیں وہ جنت کے اندر ہوں گے، لیکن جو لوگ کافر ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، وہ دردناک عذاب میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ پس تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، شام کرو جب تم صبح کرو، اور آسمان و زمین میں تمام تعریف اسی کی ہے، اور اسی کی تسبیح بیان کرو تیسرے پہر بھی اور جب تم ظہر کرو۔
یہ دونوں آیتوں میں 5 وقت کی نماز کا تذکرہ ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ آدمی آرام سے دیکھ لے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے مٹی سے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو پھیلا دیا۔ نشانیوں میں سے یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ نشانیوں میں سے اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ تو یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے درمیان محبت اور رحمت یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پھر آگے کہا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا مختلف ہونا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ کوئی عربی بول رہا، کوئی انگریزی بول رہا، کوئی اردو، کوئی ہندی، کوئی مراٹھی، لوگوں کے رنگ بھی الگ الگ ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، ہر طریقے کا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جہان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ کی نشانیوں میں سے رات میں سونا ہے اور دن میں کام کرنا ہے، یعنی رات میں آرام کرنا اور دن میں کام کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ بجلی کس طریقے سے دکھاتا ہے، بارش نازل کرتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحید پر پیدا کیا اور اللہ کے کلمے میں کسی طریقے سے کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی فطرت میں کسی طریقے سے کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں سے کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، آیت نمبر 31 ہے، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، آیت نمبر 22 میں ہے، ہر گروہ جو ہے اپنے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ خوش ہے۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان کا تذکرہ پہلے آیا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور کئی گروہ میں بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 41 پر غور کیجیے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ خشکی اور سمندر میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کہہ دیجئے زمین میں سیر کرو پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ پتہ یہ چلا کہیں بھی اگر کچھ بھی ہو رہا ہے یہ لوگوں کے کالے کرتوت ہیں، صرف لوگوں کو اپنے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، جو نیک عمل کرے تو ایسے لوگ اپنے لیے ہی فلاح کا راستہ سنوار رہے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ ہوائیں بھیجتا جو بادل کو اٹھاتی ہے، پھر ان بادلوں کو جس طرح اللہ چاہتا آسمان میں پھیلا دیتا ہے، پھر کس طریقے سے بارش ہوتی ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ پس آپ رحمت الہی کا آثار دیکھیے، زمین کو اس کی موت کے بعد اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ کل قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آیت نمبر 57۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، معذرت کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اور نہیں ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اخیر میں کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وعد اللَّهِ حق وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو ہلکا یعنی بے صبرا نہ سمجھیں۔ اب اس کے بعد سورہ لقمان، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین جو نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، آخرت پر یقین رکھتے، یہی لوگ ہدایت پر اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 پر غور کیجیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے اور اس کا مذاق اڑائیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا رکھا ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑ دیا، ان تمید بکم تاکہ وہ ہلا نہ سکے تم لوگوں کو۔ آگے اللہ نے کہا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ تو اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اب ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا جو اللہ کے سوا ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔
اب اس کے بعد لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 میں 8 آیتوں میں بہترین باپ بننا ہو تو یہ آیتیں 8 آیتیں بار بار پڑھ لیجیے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک۔ آیت نمبر 12 بغور کیجیے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر بیچ میں یہ کہا گیا اس کے بعد والی آیت میں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا رہے۔ حملت امہ وہن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، خاص طور پہ ماں جو تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے اور اس کا دودھ پلانا 2 سال تک ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ پھر ماں باپ اگر شرک کرنے کے لیے کہے تو بات مت مانو، فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی معاملے میں اچھے طریقے سے رہو۔ پھر بیچ میں ایک آیت اور آئی ہے، آیت نمبر 16، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ چٹان کے اندر ہو یا پھر آسمانوں میں ہو اور زمین میں ہو، اللہ اس کو لائے گا، اللہ بڑا باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ایک رائی کے برابر چیز ہے لیکن کہاں چھپی ہوئی ہے؟ چٹان میں۔ رائی کے برابر چیز چاہے آسمان میں، رائی کے برابر چیز چاہے زمین میں، کوئی پوشیدہ رہے کوئی چیز نظر آئے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جاننے والا بڑا باریک بین ہے۔ پھر وہ وصیت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے کہتے یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرنا۔ تو بچپن سے اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، بار بار بولتے رہیے، مرتے دم تک بولتے رہیے، ہمت نہیں ہارنا ہے، کوشش کرتے رہنی ہے۔ پھر کہا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بیٹے بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، صبر کرنا، جو تکلیف پہنچے بے شک یہ پکے کاموں میں سے ہے۔ پھر آگے کہا ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، تکبر کے ساتھ اپنا رخ مت پھیرنا اور زمین میں اکڑ کے مت چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا۔ وغضض من صوتک، اب بولتے وقت آواز کو پست رکھنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آسمان و زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اپنی ظاہری و باطنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی ہے۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے ایک اللہ کی طرف آؤ تو کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بلکہ ہم تو اسی چیز کے پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، بھلا اگرچہ شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف ہی بلاتا رہا ہو تب بھی۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے ومن کفر فلا یحزنک کفر، جو کفر کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈال دے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے۔ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ لوگ کہیں گے اللہ۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائے، لیکن اللہ کی کلمات، اللہ کی تعریف کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ دن کو رات میں، رات کو دن میں اللہ ہی داخل کرتا ہے۔ سورج چاند ستاروں کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح کشتی بھی جو چل رہی اللہ کی نعمت سے چل رہی ہے۔ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور سمندر کے اندر موجیں آتی ہیں تو ایک ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، مخلصین لہ الدین۔ اس کے بعد قیامت کا منظر ہے بیان کیا جا رہا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے، وَاخْشَوْا يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا، اس دن کوئی والد اپنے اولاد کے کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی اولاد اپنے والد کے کچھ کام آئے گی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ باز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آیت نمبر 34 ہے، اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کب قیامت آئے گی، بارش کب نازل ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کہیں کہیں کچھ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کے دماغ میں ڈالتا ہے تو سائنسدان لوگ بتا دیتے ہیں۔ نمبر 3، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، آج کل لوگ مشین سے پتہ کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ کالا ہے، گورا ہے، پھر اسی طرح کیا وہ مومن ہے، کافر ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ کہاں مرے گا پتہ ہی نہیں، موت لکھی رہتی ہے تو وہاں تک آدمی چل کے جاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب خبردار ہے۔ اب اس کے بعد جو سورہ سجدہ، یہ مکی سورہ، اس کے اندر 30 آیتیں، 3 رکوع ہیں۔ سورہ سجدہ کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر
891 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور حل اتی علی الانسان سورہ دہر کی قرات کیا کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ تو اس سورہ کی فضیلت ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گڑھ لیا، تو آپ کہیے نہیں بلکہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، آیت نمبر 4 کے اندر ہے، بلکہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ انسان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ جس نے جو چیز پیدا کی بہت اچھی پیدا کی ہے، اور انسان کی پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا ہے، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے درست کر دیا اور اس میں روح پھونک دی۔ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اس وقت لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس تو ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، بس یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ جہنم کو بھرے گا جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی، بات ثابت ہو چکی ہے، اور لوگ کریں گے اس کے حساب سے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا نیک لوگ کیسے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہم نے جو روزی دی ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، پس کوئی نفس نہیں جانتا جو ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، کیا مومن اور نافرمان دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں۔ نیک لوگوں کے لیے بہترین مہمان نوازی ہے، نزلا بما كانوا يعملون آیت نمبر 19 میں مہمان نوازی ہوگی جو وہ نیک عمل کرتے تھے، لیکن جو لوگ غلط کام کرتے تھے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آیت نمبر 21 میں، اور اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس کو دنیا میں چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو یہ ہوتا رہا ہے دنیا کے اندر، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، کیا ان تاریخی واقعات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی رہائش گاہوں میں آج یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کیا پھر یہ سنتے نہیں؟ آگے کہا جا رہا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، کہہ دیجئے فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اب اس کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر ٹوٹل 73 آیتیں ہیں، 9 رکوع ہیں، لیکن آج کے درس میں صرف 30 آیتیں ہیں اور 21واں پارہ 30 آیت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ڈریں اور کافر اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، بے شک اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ پورے قرآن مجید میں 3 صورتیں ایسی جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے، سورہ نساء سورہ نمبر 4، اس کے بعد سورہ نور سورہ نمبر 24 اور اس کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33۔ اب اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ پھر اسی طرح یہ کہا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تو مطلب اپنی بیوی کو بول دیا تم میری ماں کے پیٹھ کی طرح، تو حقیقی ماں نہیں ہوگی بلکہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے منہ بولا بیٹا لے پالک، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوگا، اس کے نام کے آگے نہیں لگے گا یہ اس کا باپ ہے۔ آیت نمبر 4 میں کہا گیا ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے لے پالکوں کو تمہارے حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے اللہ نے، نہیں، اس لیے جس کا بیٹا ہے اسی کا نام استعمال ہوگا، اسکول میں بھی کاغذ پتر میں بھی اسی کا باپ رہے گا، یہ خود دوسرے کا باپ نہیں بن سکتا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہیں کے بعد دیکھ لیجئے شادی ہو جاتی ہے تو عورت جو ہے اپنے شوہر کی طرح منسوب ہو جاتی ہے، شوہر کا
سرنیم لگا لیتی ہے، اگر مجبوری ہے تو لگا سکتی، لیکن وہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ ہی مشہور ہوگی۔ کل قیامت کے دن لوگوں کو باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کرنے ہی میں بہتری ہے، اللہ کے پاس یہی زیادہ انصاف والی بات ہے۔ تم ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 25 کے درمیان 17 آیتوں میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا تذکرہ جو 5 ہجری میں ہوا۔ ابو سفیان جو ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، 10,000 کا لشکر لے کر آئے اور مدینہ کے قریب پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کہنے کے بعد خندق کھودا، مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہو گئی، ڈر کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھر گئی اور دل گلوں تک جا پہنچے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یعنی کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے، اور وہاں مومنوں کو ہلا دیا گیا، ان کی آزمائش ہوئی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت طور پر ہلا دیے گئے۔ لیکن منافقوں نے کیا کہا؟ جن کے دل میں بیماری تھی کہ اللہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، نعوذ باللہ، اور وہ لوگ موت سے بھاگ رہے ہیں، کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ آگے آیت نمبر 21 پر غور کیجئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ سے ملنے اور قیامت کے دن کے آنے کی امید ہو، اور وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 اور 27 میں غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ ہے۔ وَأَنذَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اصل میں کیا ہوا تھا، یہ لوگ جو تھے یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے مدینہ کے اندر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ تو بنو قریظہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن کیا ہوا، اس موقع پر وہ لوگ کافروں سے مل گئے۔ تو اب اس کے بعد جیسے ہی خندق سے فارغ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے، کیونکہ جبریل امین آئے تھے اور کہا تھا ارے آپ نے ہتھیار ڈال دیے، ہم لوگ ڈالے ہی نہیں، چلتے ہیں وہیں چل رہے ہیں۔ بالآخر کیا ہوا، وہاں پہنچے، ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ قبول ہوا۔ اللہ کا بھی وہی فیصلہ تھا کہ جتنے ان کے جنگ کرنے والے ان کو قتل کر دیا جائے، بقیہ لوگوں کو قیدی بنا کے لایا گیا۔ اب اس کے بعد اخیر میں آیت نمبر 28 سے 30 کے درمیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے، ان سے کہا جا رہا تم سادگی کی زندگی گزارو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں کچھ سامان دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے تو دگنا عذاب ہوگا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرے، دوسرے صحابہ کی جو عورتیں آرام سے ہیں اتنے آرام سے رہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ نہ کریں۔ اصل میں آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 کے درمیان یہ تذکرہ ہے۔ تو آج جو ہے 2-3 آیتیں ہی ہے، اگلے درس میں 22ویں پارے کے شروع میں پتہ چلے گا کہ اب اور کیا نصیحتیں ان کو کی گئی ہے۔ تو 21ویں پارے میں یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔